ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ بزرگ و برتر کی ذات پاک ہے۔ انگن لا تعداد کروڑہا درود و سلام پیغمبر کائنات امام الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، معززات، مکرمات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں،
اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادات کی بنیاد پر معاملات بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ آج کے نشست کا جو عنوان ہے وہ بھی ہے آداب معاشرت اور اخلاق۔ آداب ادب کی جمع ہے، ویلیوز، اقدار، روایات، اخلاقیات، اور معاشرت معاشرہ سے ہے، سوسائٹی۔ جب ہم کسی ایک جگہ پر مل جل کر رہتے ہیں تو اس پروسیس کا نام معاشرہ ہے۔ سوشل ویلیوز کہ معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نام لیوا جماعت کو، مسلمانوں کے اتحاد کو کیا روڈ میپ دیا ہے کہ وہ جب نماز پڑھنے آئے گا، نماز پڑھ کے جب چلا جائے گا تو معاشرے کے اندر وہ کس طرح کی زندگی بسر کرے گا۔ رمضان کے روزے رکھے گا، رمضان کے مہینے کے علاوہ باقی 11 مہینے اس کا برتاؤ معاشرے کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا۔ اسی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد وہ اپنے مالی معاملات کو کس طرح لے کر چلے گا، کاروبار کیسے کرے گا، رہن سہن کیسے ہوگا، رشتہ داریاں کیسے ہوں گی، دکانداری کیسے ہوگی۔ پھر اسی طرح ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک مسجد کے اندر رہنے والے احباب کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام زندگی کے ہر شعبے کو رہنمائی دیتا ہے۔ ہمیں مادر پدر آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس لیے جو معاشرے کے آداب ہیں وہ اخلاقیات پر مشتمل ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر صرف یہی سمجھا جاتا ہے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ ادا کر دی، یہ دین، یہ مکمل دین نہیں ہے۔ یہ دین کے کچھ حصے ہیں جن پر میں اور آپ عمل پیرا ہوتے ہیں، اور غالباً انہی چیزوں کی آڑ میں ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بڑی چیزوں کا قتل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں زوم یہ ہوتا ہے، شیطان ہمیں پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ آپ تو بڑے عامل ہیں، آپ تو بڑے دیندار ہیں۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے، کمپلیٹلی۔ یہ ہماری تقسیم نہیں ہوگی جو اس وقت بدقسمتی سے ہم نے اس معاشرے کے اندر جو تقسیم پیدا کر دی ہے، عبادات، اور وہ بھی مکمل عبادات نہیں، چند عبادات کو ہم نے دین کا نام دے دیا ہے۔ عرب معاشرے کو دیکھ لیں آپ کو بازار میں بھی دین نظر آئے گا، کاروبار میں، لین دین میں، بیٹھنے اٹھنے میں۔ وہ صرف اللہ کے گھر میں ہی مسلمان نظر نہیں آئیں گے، وہ اللہ کے گھر میں جتنے مسلمان نظر آئیں گے اس سے بڑھ کر
وہ کاروبار کے میدان میں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے۔ مسلمان کا مطلب ہی کیا ہے؟ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا تابع دار ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور جو چند احکامات پر تو عمل پیرا ہوتے ہیں لوگ اور باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو، پھر بھی سمجھتے ہو مومن ہے، مسلمان ہے؟ یاد رکھیے، معاملات، آداب، اخلاق، ان چیزوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ آپ کو اگر کوئی بندہ پوچھے کہ 2 لفظوں میں اسلام کی تعریف کر دو تو آپ کیا تعریف کریں گے؟ اگر 2 جملوں میں آپ کو بتانا پڑ جائے کہ دین اسلام کیا ہے، کیا آپ یہ گن کر بتائیں گے؟ ایک ایک عقیدہ، ایک ایک رکن اسلام کا نام لے کر بتائیں گے آپ کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا عقائد ہیں، اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے؟ وہ جزیات ہیں، تفصیل ہے۔ لیکن 2 جملوں میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو آپ اسے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں 2 چیزوں کا نام اسلام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ذرا باریک بینی سے بات سمجھیں۔ حقوق حق کی جمع ہے، اللہ کے حقوق، حقوق زیادہ ہیں، ذات ایک ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہے اور اس کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ ذات ایک ہے، لیکن حقوق العباد میں بندے بھی زیادہ ہیں، حقوق بھی زیادہ ہیں۔ عباد عبد کی جمع ہے۔ اس لیے ہمیں آج اس نشست میں اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم جو پڑھیں گے، جو سمجھیں گے، آج ابھی اسی وقت اس پر عمل پیرا ہونے کا اعلان بھی کریں گے، تہیہ کریں گے، ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اخلاق کے ذریعے سے دین کس طرح پھیلتا ہے۔ ہمارے ہاں رویے تو یہ ہیں کہ ہم جتنے متقی نظر آتے ہیں نا، جتنے پرہیزگار نظر آتے ہیں اللہ کے گھر میں، اتنے ہی زیادہ دین کے احکامات کو توڑنے والے ہوتے ہیں دکانداری میں، لین دین میں، رشتہ داریوں کے تعلقات جوڑنے توڑنے میں ہم اللہ کے دین کے باغی بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، فَمَا اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث آپ بڑی دفعہ سن چکے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ کون حضرت ابو درداء ہیں؟ جن کے گھر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے مہمان کے طور پہ۔ پردے کی عورت سے پوچھا اپنی بھابھی جان سے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ سے، میرا بھائی ابو درداء کیسا ہے؟ فرمانے لگی، اللہ کا اطاعت گزار، شب زندہ دار، تہجد گزار، روزے رکھنے والا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا تمہارا بھائی متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، یہ فیڈ بیک ہے ایک بیوی کا خاوند کے بارے میں۔ دنیا کائنات میں
جتنے رشتے ہیں تمام رشتوں سے بڑھ کر اگر کوئی قریب ترین رشتہ ہے تو وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. اور یہ بڑی بات ہے ایک بیوی اپنے خاوند کے بارے میں یہ فیڈ بیک دے دے. آج جتنے زیادہ ہم دیندار ہیں اتنے ہی برے فیڈ بیک ہمارے گھروں سے بیویوں کی طرف سے ہیں. کیا فرمایا؟ بڑے متقی پرہیزگار ہیں تمہارے بھائی، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، اللہ کے حقوق پورے کرتے ہیں. مجھے بتائیے ایک بندہ جو اللہ کے حقوق پورے کرنے والا ہے وہ کیسے اس کے بندوں کے حقوق کا قاتل ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ہم نے اللہ کے حقوق ادا کرنے کے بعد ان کا تحفظ نہیں کیا، انہیں سیکیورٹی لاک نہیں لگایا. سوشل میڈیا کی وال کو اور فیس بک کے پیج کو تو ہم سیکیورٹی لاک لگاتے ہیں، اور کبھی دینداری کے کام کر کے بھی ان کو سیکیورٹی لاک لگایا ہے، کبھی نمازیں پڑھ کے بھی سیکیورٹی لاک لگایا ہے، کبھی روزہ رکھ کے بھی سیکیورٹی لاک لگایا ہے، کبھی زکوٰۃ ادا کر کے بھی سیکیورٹی لاک لگایا ہے؟ نہیں. ہم سمجھتے ہیں یہی دین ہے. فرمایا بڑے متقی پرہیزگار ہیں. سمجھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں قرۂ ارض پر اللہ کے دین کا اطاعت گزار اور فرما بردار متقی پرہیزگار انسان سب سے زیادہ زیرک، سب سے زیادہ ذہانت والا ہوتا ہے. اتقوا فراست المؤمن، مومن کی ذہانت، فطانت، سنجیدگی، انٹیلیجنس سے تم بچو. کیا ہم متقی ہیں؟ اور متقی ہونے کے بعد کیا ہم ذہین ہیں؟ کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں آنے والے لوگوں کے معاملات کیا ہیں؟ کیا ہمیں لوگوں کی الجھنوں کا معاملات کا پتہ ہے؟ تو کیا فرمایا؟ بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لی بات کہ میرا بھائی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اللہ کے حقوق ادا کرنے میں شیر ہیں، لیکن کہیں پر گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی میں مسنگ ہو رہی ہے. سمجھ گئے بات؟ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو کھانے کا وقت تھا. انہوں نے کہا ابو درداء تشریف لاؤ، کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے. میرے سامنے تو کھانا رکھ دیا ہے، تم میزبان ہو، آپ بھی آؤ میرے ساتھ بیٹھو اور کھانا کھاؤ. کہا میرا نفلی روزہ ہے. فرمایا اگر آپ میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. نفلی روزہ کھول دیا اور ان کے ساتھ کھانا کھا لیا. رات کا وقت ہوا، مہمان خانے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سوئے ہوئے ہیں. آج ہمارے مہمان خانے کہاں گئے؟ آج جو گھر میں آ رہا ہے وہ محرم کی جگہ پر جا رہا ہے، کسی سے پردہ نہیں ہے، کسی سے اوٹ نہیں ہے، کسی سے چھپنا نہیں ہے. ایک وقت تھا ہمارے گھروں میں غیر محرم لوگوں کی آمد ہوتی ہی نہیں تھی. ان کے لیے الگ مہمان خانہ تھا، میزبان انہیں وہیں ڈیل کرتا تھا، ان کے کھانے پینے کی چیزیں وہیں پہنچتی تھیں. دروازہ ناک ہوتا اور میزبان کو پتہ چل جاتا گھر والے کوئی چیز بنا کر لائے ہیں، وہ خود اٹھتا، چیزیں پکڑتا اور مہمان نوازی کرتا. آج قرون اولیٰ کی مثالیں کون پیدا کرے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یادیں اور مثالیں پیدا کرنے کے لیے کیا انبیاء اور رسول کی جماعت کا ظہور ہوگا؟
کہ اللہ کے مقرب نورانی فرشتے آئیں گے یا صحابہ کرام اور اہل بیت کی جماعت کو پیدا کیا جائے گا؟ یاد رکھیے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، انبیاء اور رسول کا ظہور نہیں ہوگا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت جیسے نفوس قدسیہ کو دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا۔ یہ مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے اٹھنا ہوگا، اللہ کے دین کو سمجھ کر اسی پر عمل کر کے آج کے اس گئے گزرے دور میں اللہ اور اس کے رسول کی اس دور کی یادیں پیدا کرنا ہوگی۔ قرون اولیٰ کی مثالیں مجھے انہی گھروں میں، انہی مسجدوں میں اور انہی سوسائٹیز میں، انہی مارکیٹوں میں اور انہی دکانداریوں میں پیدا کرنا ہوگی۔ کوئی فرشتے نہیں آئیں گے اس کام کے لیے، مجھے اور آپ کو اٹھنا ہوگا۔ میری اور آپ کی زندگی کا کل کا دن کل سے بہتر ہونا چاہیے، آج کا دن اس دن سے بہتر ہونا چاہیے، نیکیوں کے اعتبار سے نیکیوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، گناہوں کی تعداد میں کمی کرتے کرتے، اس کو منیمائز کرتے کرتے اس کو بالکل اس کی حالت بری کرنی ہوگی۔ یہ مجھے اور آپ کو ہی اٹھنا ہوگا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ رات کا وقت ہے، ابھی آدھی رات گزری نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طاق میں تھے، فرمایا ابو درداء ابھی رات بہت بڑی ہے، سو جاؤ۔ سو گئے۔ پھر مومن بندہ اللہ کی اذکار، اللہ کی عبادات، اس کے حقوق ادا نہ کرے، ایسا ہے جیسے ماہی بے آب ہے، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر رکھ دیا جائے۔ مومن متقی پرہیزگار آدمی کی زبان اللہ کے اذکار سے فارغ نہیں رہ سکتی، وہ نوافل ادا کرنے سے باز نہیں رہ سکتا، اس کی راتوں کے اندھیرے اسے اللہ کی عبادت سے محروم نہیں کر سکتے، اس کی دکانداریاں اللہ کی طرف سے فرض کردہ نمازوں سے غافل نہیں کر سکتے۔ اور اگر ایسا ہے معاشرے میں تو پھر ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ تھوڑا ٹائم گزرا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی رات کا بہت حصہ باقی ہے، میں نے بھی قیام کرنا ہے، ابو درداء سو جاؤ۔ تیسری بار پھر اٹھے، 3 بار یہ معاملہ ہوا۔ پھر جب رات کا آخری پہر آیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے، وضو کیا، انہوں نے بھی تہجد پڑھی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تہجد پڑھی۔ فرمایا ابو درداء میرے بھائی، جہاں پر اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر موجود ہے، وہاں پر تیرے گھر والوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے ہاتھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری اولاد کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ کی عبادت سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت روکا۔ صبح دم نبی اکرم رسول معظم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، فرمایا شکایت کی، یہ حضرت سلمان نے میرے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے۔ کہا صدقک سلیمان، سلمان نے سچ کہا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہوں گے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے، عبادات سے اپنی روحوں کو منور کرنا ہوگا، لیکن معاملات میں اللہ کے دین کو اس سے زیادہ نافذ کرنا ہوگا۔ آج دنیا کے اوپر عالم کفر اسلام کے اوپر قدغن لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام معاملات اور اخلاقیات کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ کو پتا ہے، آج تو ڈالر کے ریٹ کا ہمیں پتا ہے،
آج ہمیں یورو کے ریٹ کا پتا ہے, آج ہمیں ہر کرنسی کے ریٹ کے بارے میں معلومات ہیں, اور کرنسی کی جو اوپر نیچے جانے کے معاملات ہیں پل پل سے ہمیں آگاہی ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے آخرت میں کون سی کرنسی چلے گی؟ کون سی کرنسی ہوگی؟ پاکستانی روپے چلیں گے یا ڈالر چلے گا یا یورو چلے گا؟ کیا وہاں کرنسی وہاں چلے گی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے اور میں نے؟ اس کرنسی کا نام نیکی ہے. نیکیاں چلیں گی, اور نیکیاں صرف اللہ کے حقوق کا نام نہیں ہے, نیکیاں معاملات کا بھی نام ہے. معاملات کے تارک, معاملات کو توڑنے والے, بندوں کے حقوق کے غاصب, اللہ کے حقوق کے پابند نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہی راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا ما اسقل شیء فی میزان المومن, میزان لگا ہوگا, دو پلڑوں کا کانسیپٹ ہے. جس طرح آج بھی ویسے وہ ترازو ہمارے ہاں انٹروڈیوسڈ ہے, بڑے لوگ اس ترازو کے اوپر ایک طرف بائٹس رکھتے ہیں, دوسری طرف چیز رکھ کے اسے تول کر دیتے ہیں, اور یہی بڑا سارا ترازو اور میزان اللہ نے وہاں نصب کیا ہوگا. ایک طرف نیکیاں ہوں گی, ایک طرف برائیاں ہوں گی, انہیں تولا جائے گا. نیکیوں کی بنیاد پہ جس کے پاس نیکیاں ہوں گی وہ جنت میں جائے گا, اور جس کے پاس نیکیوں کا معیار اور پیمانہ اور لیول پورا نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. ایک اور بڑی دیدہ دلیری ہے معاشرے میں. کہا جاتا ہے جی کوئی بات نہیں, تھوڑا سا وقت اگر حساب کتاب کو لیول کرنے کے لیے ہمیں عذاب سہنا پڑا تو کوئی بات نہیں, ہم سہ لیں گے. بڑی دیدہ دلیری ہے بھائی, بڑی جرت ہے, بڑی ہمت ہے اس انسان میں جو کہتا ہے میں رب العالمین کی بنائی ہوئی اور جلائی گئی آگ میں چند دن, چند مہینے اور چند لمحات رہ کر اللہ کے سامنے میں پیش ہو جاؤں گا اور مجھے معافی دے کے اللہ جنت میں بھیج دے گا. بڑی دیدہ دلیری ہے, بڑی دیدہ دلیری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن مومن کے میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز خلق حسنا, انسان کا اچھا اخلاق ہوگا. یقین مانے میں اور آپ کاپی پینسل ڈائری لے لینا اور اپنے آپ کو 24 گھنٹوں کو ایویلویٹ کر لیں, محلے دار سے میں نے بات کیسے کی ہے, گھر والوں سے بات کیسے کی ہے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے گھر والوں کے لیے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, رب العالمین نے جن دو چیزوں کو فتنہ قرار دیا ہے, ایک مال ہے اور ایک اولاد ہے. کون سا مال فتنہ ہے, کون سی اولاد فتنہ ہے؟ وہ مال فتنہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں نہیں لگ رہا, اللہ کے حکم کے مطابق اس کا استعمال نہیں ہو رہا. وہ اولاد فتنہ ہے جو اللہ کے اطاعت گزار نہیں ہے. اطاعت گزار کیسے بنے گی؟ باپ کے پاس ٹائم ہوگا تو اطاعت گزار بنے گی. 5 سے 6 گھنٹے ایوریج ہم موبائل کو دے رہے ہیں. 5 سے 6 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے ایوریج بندہ, عام آدمی موبائل کو دے رہا ہے. اگر وہ ٹائم ہم مائنس کر کے وہی ٹائم گھر والوں کو دیں, اور اس موبائل کے استعمال کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہیں. 2 بندے پاس بیٹھے ہیں, دونوں موبائل استعمال کر رہے ہیں. ایک بندہ دوسرے سے بات کرتا ہے, دوسرے کے کانوں میں اس کی بات جا ہی نہیں رہی. ابھی یہ وہ بندہ نہیں ہے جس نے کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے, ہینڈ فری کے بغیر بیٹھا ہے, لیکن موبائل کے یوزیج میں اس قدر مصروف ہے. کبھی سوچا ہے یہ جو انگلیاں چل رہی ہیں یہ کس چیز پر چل رہی ہیں؟
میری اور آپ کی روح کی بیداری کے لیے کون آئے گا؟ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومن کے میزان میں قیامت والے دن سب سے وزنی نیکی انسان کا اچھا اخلاق ہوگا، کیا ہم نے اس کا ارینج کیا ہے؟ ہماری پاکٹ میں اخلاق ہیں؟ ہمارے لباس میں جتنی پاکٹس ہیں کیا ان میں اخلاق ہے یا بد اخلاقی ہے؟ یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، میں اس کے ریفرنس میں حدیث کوٹ کروں گا۔ اور یہ تو ہو گئی اچھی بات، میزان المومن، لیکن ایک بات اللہ کو انتہائی ناگوار لگتی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشُ الْبَذِيءَ، وہ بندہ جو فحش گفتگو کرنے والا ہے، زبان کا بے دریغ کھلے عام استعمال کرنے والا ہے اور گالیاں بکنے والا ہے، گالیاں دینے والا ہے، فرمایا ان دو لوگوں کو اللہ انتہائی ناپسند فرماتے ہیں۔ ہم گالی نہیں دیتے، ہم لوگوں کی تحقیر نہیں کرتے، ہم اپنے مطلب کے لیے لوگوں کے ساتھ بنائے ہوئے تعلقات کا استعمال نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے سن لی ہے نا، اب اور سنیے، فرمایا لا تحاسدوا، میری امت کے لوگوں آپس میں حسد نہ کرنا۔ سوال کرتے جائیے، ہم حسد کا شکار ہیں یا نہیں؟ حسد اور رشک میں فرق ہے۔ رشک یہ ہے اللہ نے کسی کو مال دیا، اللہ نے کسی کو عزت اور توقیر سے نوازا، ہمارے دل میں اس کے لیے تحسین کے کلمات ہوں، اچھے کلمات ہوں، اور اللہ سے مانگا جائے یا اللہ وہ تہجد گزار ہے، مجھے بھی تہجد گزار بنا دے۔ کبھی عبادات کے لیے، حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے کیا ہم نے کبھی رشک کیا ہے؟ نہیں کرتے ہم۔ دنیا کے لیے ہم رشک کا جائز دروازہ بند کر کے اور جو ناجائز دروازہ حسد کا ہے اس کو کھولتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، لیکن ہم وہی کام کرتے۔ میں نے تو ایک انالیسس کیا ہے، اس امت کے افراد نے ہر اس بات کے خلاف عمل کیا ہے جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کرنے کے لیے، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کو ہدایات دی تھی، ہر حکم کے خلاف یہ امت چل رہی ہے۔ زبانی کلامی کہنے والے لوگ کم ہیں، لیکن عملی طور پر اللہ کے حکم کے تارک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے مسنون اعمال کے ہم تارک ہیں، توڑنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث سنیے، آج تک یہ حدیث آپ نے ایک مختلف اینگل سے بات سنی ہوگی، لیکن آج حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لحاظ سے یہ حدیث سنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جو پہلے آپ نے سوال کیے نا، میں وہ سوال پیش نہیں کر رہا، ڈائریکٹ قیامت کے منظر نامے پہ آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یأتی یوم القیامہ، ایک شخص قیامت والے دن لایا جائے گا، نوٹ کرتے جائیے گا، بصلاۃ، نماز کے ساتھ، نمازی ہوگا۔ اب نماز کیا ہے؟ بندوں کا حق ہے یا اللہ کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اس کا مطلب ہے حقوق اللہ کی ادائیگی کرنے والا بندہ ہے۔ یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکات، وہ نماز بھی پڑھنے والا ہوگا، روزے رکھنے والا ہوگا، زکات ادا کرنے والا ہوگا۔ ایمانداری سے بتائیے، نماز اللہ کا حق ہے یا نہیں؟ روزہ اللہ کا حق ہے یا نہیں؟ زکات اللہ کا حق ہے یا نہیں؟ یہ تینوں خوبیاں بدرجہ اتم اس کے اندر موجود ہوں گی اللہ کے فضل سے۔ لیکن ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ادھر روزہ رکھ رہا ہے، ادھر زکات دے رہا ہے، اور دوسری طرف جس طرح گندم کی کٹائی کے موسم میں
थ्रेशर नहीं चलता, पता ही नहीं होता दाना यहां से थ्रेशर से निकल के कहां गिर रहा है, बिल्कुल नहीं पता होता। इसी तरह इसने 7 बंदों के हकूक के गसब करने का थ्रेशर चलाया हुआ था। नमाजी भी था, शब जिंदादार था, रोजा रखने वाला था, ज़कात अदा करने वाला था, लेकिन उससे डबल स्पीड में अल्लाह के बंदों के हकूक का कातिल और गासिब था। चार्ज शीट सुनिए, 3 अल्लाह के हक अदा किए हैं, मुकाबले में अल्लाह के बंदों के 5 हक मारे हैं इसने। आदाब माशरत का ख्याल नहीं किया इसने, मैंने दुनिया में जिंदा कैसे रहना है। क्या काम करता है? याती, वो आएगा, एक उसके नामा अमाल में बंदों के हकूक जो उसने गसब किए हैं वो गुनाह है। कद शतमा हाजा, आते जाते गालियां देता रहा। आज हम फैशन के तौर पे गालियां देते हैं, दोस्त दोस्त को, मां बहन बेटी की गालियां दे रहा है, हाथों पे हाथ मारे, एक दूसरे के मुंह में पिज्जा डाल रहे और पार्टियां कर रहा है, साथ मां को भी गालियां निकाल रहा है, बहन को भी निकाल रहा है, बहू को भी निकाल रहा है, बेटी को भी निकाल रहा है। और गैरतमंद मुसलमान उसे दोस्ती रखे हुए है। इसका मतलब यह है जिस तरह का वो इसका दोस्त है, इस तरह का ये खुद उसका दोस्त है, एक ही कैटेगरी है। और दोस्तियों से इंसान पहचाना जाता है। दूसरा गुनाह, वह अकल माला हाजा। पुराने वक्तों में लोग, जरी जमीनें होती थी ना, तो एक दूसरे की पैलियों के बन्ने काटा करते थे। बन्ना समझते हैं, वट समझते हैं कि नहीं समझते? उसको काट के अपनी जमीन में शामिल करते रहे। पानी की बारी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती हीले बहाने से पानी खोल लिया अपनी तरफ। पहले डकैतियां चोरियां इस तरह होती थी, और अब हम अपने दूसरे मुसलमान भाई की जेब पर नजर रखे हुए हैं। कैसे, किस मौके पर, किस तरीके से कारोबारी हरबे के जरिए से मैंने अपने बहन भाई का, अपने ताल्लुकदार का, अपने रिश्तेदार का हाथ भी काटना है, बाजू भी काटना है, गला भी काटना है। छुरियां, टोके, बुगदे लेकर हम कारोबार करते हैं। खुदा की कसम हो रहा है ऐसा। एक अरसे में रेंट ए कार का काम था मेरा, एक अरसे में। मैंने जब देखा ना कि गाड़ी आगे से पीछे से लग के आ गई है और छुरियां, बुगदे, कुहाड़ियां जनाब तैयार हैं, मैंने कहा यार ये आपने क्यों पैसे लिए हैं? कहते हैं उसने बम्पर ठोक दिया है, आगे पीछे गाड़ी मार दी है। मैंने कहा ये काम हराम का, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, अपने मुसलमान भाई की गर्दन नहीं काट सकता, मैं अपने मुसलमान भाई का हाथ नहीं काट सकता। आज दिहाड़ियां लगाई जाती हैं, लाखों नहीं करोड़ों की दिहाड़ियां लगती हैं, और दांत तेज किए हुए हैं, और भाई अपनी बहनों का हक नहीं दे रहा। जो फर्ज है शरी जायदाद में और विरासत में, जो बहनों का हक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखा है, भाई नहीं दे रहा। अदालत लगाई हुई है। हम कितने जालिम हैं। वह कला माल हाजा, ये नमाजी तो था, तहज्जुद गुजार था, रोजा रखने वाला था, इबादत गुजार था, लेकिन उतना ही बड़ा डाकू था। लोगों के माल के ऊपर इसकी नजर थी। शरीयत का उसूल हमने याद ही नहीं किया। ला ज़रर वला ज़िरार। आप किसी मुसलमान भाई के लिए नुकसान का सोचकर कारोबार नहीं कर सकते कि मैंने एक चीज खरीदी 100 रुपए में है, मैंने इससे 300 रुपए इससे बचाना है। नुकसान नहीं दे सकते आप।
शरीयत ने उसूल बताया है, जो आपका कस्टमर है, जो आपका कंज्यूमर है, उसको फायदा दिया जाएगा। आज ये जो मारो मार पड़ी है, ये हमारे हाथों की कमाई है। हम जुल्म कर रहे हैं, माशरे में जुल्म कर रहे हैं। फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़्लिमुहु, वो खुद उस पर जुल्म नहीं करता, वला यस्लिमुहु, और ना ही जुल्म होता हुआ उसे अकेला छोड़ता है। वला यख़्ज़ुलुहु, और उसे जुल्म होता हुआ बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, और एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर 3 चीजें हराम हैं। दमुहु, उसका खून हराम है, व मालुहु, उसका माल हराम है, व इर्जुहु, और उसकी इज्जत और आबरू उसके ऊपर हराम है। लोगों की बहनों बहू बेटियों तक पहुंचने के लिए लोग दोस्तियां लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और याद रखो, जो किसी की मां बहन बहू बेटी की तरफ गलत नजरिए से, सोच से उनकी तरफ कोई भी मामला करता है, वो खुद रास्ता खोल रहा है अपने घर में वही काम करने के लिए जो खुद किसी की मां बहन बहू बेटी के लिए वो कर रहा है। रुकिए यहां पर, तीसरी हदीस सुनिए, फिर यहीं से बात शुरू करूंगा, क्योंकि हम जुल्म कर रहे हैं माशरे में। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जुबान से और हाथ से मुसलमान महफूज रहे हैं। हमारी जुबान से महफूज है कोई बंदा? हमारी जुबान से, हमारे हाथ से कौन महफूज है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस फरमाई, वो बंदा अहिब्ब लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिक, कि मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने दूसरे मुसलमान के लिए पसंद करता है। हम करते हैं? हम नहीं करते। फिर फरमाया, जो अपने लिए चीज नापसंद करता है मुसलमान, वो अपने दूसरे मुसलमान के लिए भी नापसंद करता है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, कसम उठाने का आदी नहीं हूं, लेकिन एनालिसिस माशरे का यह है, किसी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई जो तारीफ है, डेफिनेशन है मुसलमान की, हम उस मुसलमान की तारीफ के ऊपर पूरा उतरते ही नहीं है। हमारा मुआशरा मुसलमान की तारीफ पर पूरा नहीं उतरता। हम जुल्म भी कर रहे हैं। हमने अपने मुसलमान भाइयों का खून अपने लिए जायज करार दिया हुआ है, माल जायज करार दिया हुआ है, इज्जतें जायज करार दे दी हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह। अल्लाह की नाफरमानी से मुआशरा बाज आ जाए। वापिस आइए उस हदीस पर। अकला माला हाजा, माल खाता है, किसी का माल खाया है नाहक, और फिर सफा का दमा हाजा, किसी का खून बहाया है। कद ज़रबा हाजा, आते जाते हाथ से थप्पड़ मारता रहा, कान खींचता रहा। ये हाथ अल्लाह के ताबे रहेंगे, ये जुबान अल्लाह की ताबे रहेगी। मुसलमान के ऊपर ये जुबान नहीं चल सकती, हाथ नहीं चल सकता, नाहक माल नहीं खाया जा सकता, गाली नहीं दी जा सकती। ये 5 जराइम करने वाला बंदा क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने खड़ा होगा, और झोली भरी हुई है नमाज से, रोजे से और ज़कात से। हकूकुल्लाह पूरे हैं, हकूकुल्लाह पूरे हैं। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरा दाखिल नहीं हुआ, सिर्फ हकूकुल्लाह लेके आया है। वहां हकूकुल इबाद का भी उतना ही बड़ा गासिब है, कातिल और डाकू है। क्या होगा? वो जिन जिन के साथ जुल्म किया वो भी आ जाएंगे, और इसकी नेकियां, नमाजें, रोजा, ज़कात उठाकर
ان کو دیا جائے گا پورے کا پورا جتنا اس نے ان سے زیادتی کی تھی. فَإِن فَنِيَتْ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر ان لوگوں کی خطائیں، ان کی بلائیں، ان کی برائیاں اور ان کی نافرمانیاں اور ان کی اللہ کی بغاوتیں اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈالنا شروع کر دی جائیں گی. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ پھر جس طرح لوگوں کی ہوئی برائیاں اس کے اوپر ڈال دی گئیں اسی طرح اسے پکڑ کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. فرمایا یہ میری امت کا غریب اور مفلس ترین انسان ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یستخفون من الناس لوگوں سے ڈرتے ہیں ولا یستخفون من اللہ اللہ سے نہیں ڈرتے. خلوتیں، تنہائیاں، رب کی نافرمانیوں والی، اللہ کے حقوق کو توڑنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والی. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور مہمان. فرمایا کون میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ صحابی اٹھے اور انہیں گھر لے گئے ساتھ. کون کرے گا یہ ایسا؟ کون کرے گا؟ اللہ کے بندوں کون کرے گا؟ یہ کام مجھے ہی کرنا ہوگا، یہ کام آپ کو ہی کرنا ہوگا. اور خوش نصیب ہیں جو یہ کام کریں گے. گھر لے گئے، گھر والی سے کہا کھانا ہے؟ کہا ایک بندے کا کھانا ہے، بچوں نے بھی نہیں کھایا، میں نے بھی نہیں کھایا، آپ نے بھی نہیں کھایا. اب مجھے بتائیے، خود بھوکے ہیں، بچے بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، لیکن ساتھی زندگی کا وہ ہونا چاہیے جو اسر و یسر میں آپ کے ساتھ چلے. آپ نمازی ہیں، آپ کے گھر میں مستورات بے نمازی کیسے ہو سکتی ہیں؟ بچے بے نماز کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا جب ہم کھانا کھانے لگے نا تو دیا بجھا دینا. دیا بجھا دیا گیا، دیا بجھا دیا گیا. اب وہ عربوں کی روایت ہے کہ وہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. بیٹھے، اب وہ بندہ کھانا کھا رہا ہے مہمان، اور یہ میزبان اپنے منہ سے کھانا کھانے جیسی آواز نکال رہا ہے. صبح دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. فرمایا میرے سے ابھی کیا عمل کیا ہے؟ فرمایا یہ عمل کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. بھوک مجھے بھی لگی تھی، گھر والوں کو بھی لگی تھی، لیکن ایثار کیا ہے. ایثار کیا ہے کس کے لیے؟ مسلمان بہن بھائی کے لیے، ایک مسلمان شخص کے لیے. فرمایا تیرے اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا نا، جب تو یہ عمل کر رہا تھا اللہ آسمان پہ مسکرا رہا تھا. ہم اللہ کے مسکرانے والے اعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے، آخری آیت پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا لوگو جلدی کرو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی تلاش میں جلدی کرو. وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، جلدی کرو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقین اور پرہیزگاروں کے لیے. متقین کی ایک ڈیفینیشن اور تعریف تو سورۃ البقرہ کی پہلی آیات میں ہے نا. اب دوسری تعریف سنیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں آسانیوں میں، خوشحالیوں میں، مال و منال کے باغ و بہار کے ہوتے ہوئے وہ اس انداز اور اس تناسب اور اس پرسنٹیج کے لحاظ سے مال خرچ کرتے ہیں. لیکن والضراء، تنگی آ جائے، تکلیف آ جائے، گھاٹا پڑ جائے، نقصان ہو جائے، اللہ کا مال بند نہیں کرتے، اس ریشو اور تناسب کے لحاظ سے مال خرچ کرتے رہتے ہیں. پھر والکاظمین الغیظ، اللہ کے بندے متقی اور پرہیزگار وہ ہیں جو اپنے غصے کو دبانے والے ہیں. آج ہمارے غصوں نے ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا ہے. طلاق کی ریشو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. سنا پتا چلا ادھر شادی ہوئی ہے، مہینے بعد طلاق ہو گئی ہے. ہم دنالی بندوق کی طرح کام کرتے ہیں، ہم برداشت نہیں کرتے. یاد رکھیے، مینجمنٹ کا بندہ ہوں،
مینجمنٹ دو طرح کی ہے کہ لوگوں سے آپ نے کام کیسے لینا ہے. ایک ہے اتھارٹیٹو کہ آپ ایک رول بنا لیا اور اس میں سب کو ڈالتے چلے جائیں, اتھارٹی دکھائیں, لوگوں کو بتائیں کہ میں آپ کا باس ہوں. ایک یہ طریقہ ہے, لیکن یہ ریجیکٹ ہو گیا ہے. یہ معاشرے میں ابھی پریکٹس نہیں, اور اس پہ کام نہیں آپ لے سکتے. کیوں؟ آپ اتھارٹی دکھا کے دلوں کو نہیں خرید سکتے. پھر دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈیموکریٹک رویہ ہے, محبت سے, پیار سے, آن بورڈ لے کے آپ دوست احباب کو, ورکرز کو ساتھ لے کے چلیں. جب آپ فیکٹری میں نہیں بھی ہوں گے, ورکر آپ کے لیے دعا کر رہا ہوگا. ہم کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, ادھر طلاقیں ہوتی ہیں, طلاقوں کے بعد دین کی معلومات نہ ہونے کی بنیاد پہ اس سے بڑا ظلم معاشرے کے اندر دیندار وہ ٹھیکیدار طبقہ ہمارے ساتھ وہ گناہ کا معاملہ کرتا ہے حلالے کے نام پہ. الیاذ باللہ, خاکم بدن, صرف غصے کی بنیاد پہ. والعافین عن الناس, اور اللہ کے متقی بندے وہ ہیں جو معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ نیکوکار لوگوں کو پسند کرتا ہے. میرے بھائیوں, میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے معاشرے کے آداب اپنانے ہوں گے. بچہ 7 سال کا ہو گیا, نماز کی ترغیب. اب یہ پیچھے جو 7 سال ہے وہ آپ کی عملی ترغیب ہے. 3 سال کڑا پہرا دیجئے. 10 سال کے بچے ہو جائیں, انہیں پھر پابندی سے نماز پڑھائی جائے. اور ایک کام معاشرے میں ماں باپ اگنور کر رہے ہیں. 2 بہنیں ہیں, ان کا بستر اکٹھا لگا ہوا ہے, وہ ایک ہی لحاف میں, ایک ہی کمبل رضائی میں سو رہی ہیں, جائز نہیں ہے. 10 سال کا بچہ ہو گیا ہے, 2 بھائی ایک لحاف اور ایک کمبل میں ایک بیڈ کے اوپر نہیں سو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بستر الگ کر دو. 2 بہنیں نہیں سو سکتی, ان کے بستر الگ کر دو. معاشرے میں دیکھیں, شادی بیاہ کے موقع پر کس قدر کا لباس عورتیں پہن رہی ہیں, ہم کس قدر لباس پہن رہے ہیں, شادی حالوں میں ماحول کیا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے, اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے, تاکہ اس معاشرے کے اوپر اللہ کا اپنا خاص کرم اور فضل ہو جائے, اللہ کی رحمتیں ہو جائیں. آج جس طرح ہاتھ کو کھا رہا ہے, بھائی کو کھا رہا ہے, اور رشتہ دار کا برا چاہ رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ایثار کرنے والے نہیں ہیں. اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کیجئے اور اللہ کے حقوق کو ادا کیجئے. دین اسلام مکمل ہوگا. جب دین اسلام مکمل ہوگا انشاءاللہ ایک گھر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس بندے کے لیے اس قدر بڑا انعام ہے جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ جنت کے اندر, جنت کے وسط میں, جنت کے درمیان میں جو سفید محل ہے, اللہ اپنے ایسے بندوں کو وہاں جگہ نصیب فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا. دوسرا حصہ سوال جواب کا ہے. شیخ محترم نے جو بیان کیا ہے 12 سوال آپ احباب کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. جس صاحب کو جواب آتا وہ اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے گا اور شیخ صاحب انشاءاللہ انتخاب کر کے اس سے سوال کا جواب پوچھیں گے. تو انشاءاللہ آئندہ اتوار ہمارے پاس درس قرآن دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب محترم فضیلت الشیخ حافظ حذیفہ عارف حفظہ اللہ تعالی. انشاءاللہ وہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے. سب سے پہلا سوال یہ ہے
کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری نیکی کون سی ہوگی؟ جی ماشاء اللہ. دعائیہ کلمات آپ ادا کر دیا کریں. ماشاء اللہ. السلام علیکم. سوال نمبر 2. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے لیے کن چیزوں کو کتنا کہا؟ جی یہ اسپیکر میں دعا کریں. اولاد کو اور مال کو. جی ماشاء اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. سوال نمبر 3. کس صحابی نے کس صحابی کی بیوی سے کیا پوچھا تھا؟ جی بتائیں. حضرت سلمان فارسی حضرت ابو دردہ کے گھر گئے. انہوں نے ان سے سوال کیا کہ ابو دردہ کے دن، تو انہوں نے کہا وہ شب دار ہیں. اور ٹھیک. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی جزاک اللہ. جو ماشاء اللہ ساتھی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اللہ پاک کے ہاں ان کی حاضری لگ رہی ہے، لیکن انتخاب کسی ایک دوست کا ہی کرنا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نیکی بھی قبول فرمائے. سوال نمبر 4. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی کیا کی ہے؟ یہ وہ آخر میں. آخر میں. جی جی آپ صحیح. آپ صحیح. یہ اسپیکر آ رہا ہے، اس میں خالی نظر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف یہ فرمائی کہ تم میں سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان مقبول ہے. جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. آ جائیں تشریف لیں. آپ بھی ماشاءاللہ اصرار کر رہے ہیں نا. آپ میں سے کسی ایک ساتھی کا انتخاب ہو جاتا ہے تو آپ کی طرف سے یہ اصرار ہے ان کے لیے، خوش دلی سے آپ دعا دیا کریں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. سوال نمبر 5. عذاب کس کی جمع ہے اور معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ جی آپ بتائیں. معاشرہ اور آداب. ٹھیک. آپ بتائیں. وعلیکم السلام. ادب کی جمع ہے اور مل جل کے رہنا. شاباش. ماشاء اللہ. بڑی بات ہے جی. روٹین سے ہٹ کے یہ جملے ہیں. ماشاء اللہ بڑا اچھا پک کیا ہے دوستوں نے. سوال نمبر 6. قرآن مجید نے متقین کی صفات کون سی بیان کی؟ جی جی سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قرآن مجید نے 2 جگہ کی صفات بیان کی. سورۃ بقرہ بعد میں شیخ محترم نے فرمائی. ان میں یہ ہے کہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں، وہ تندرستی میں، اور لوگ کو غصہ دباتے ہیں اور لوگ معاف کرتے ہیں. اللہ کے طور پہ ماشاء اللہ. تشریف لائیں جی. آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ جی. ویری گڈ جی. ماشاء اللہ بڑا اچھا. سوال نمبر 7. قرون اولا کی مثالیں کن کو کرنا ہوگی؟ جی ہم لوگ بھی اس وقت موجود ہیں، ہمارے علماء اور جو معاشرہ اس وقت ہے، ہمیں مثال بننا ہوگی کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں گے اس طرح زندگی گزاریں. جی ٹھیک. ماشاء اللہ.
جزاک اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 8. عالم کفر اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بیٹا. کہتے ہیں کہ کیا ہے سمجھ نہیں ہے بیٹا, آپ بتائیں. دوبارہ بتائیں, سمجھ نہیں آ رہی. ہاں یہی تو. آ جائے ٹھیک ہے, دھیان سے آرام سے. جی بولا کریں, کھاتے نہیں. سوال نمبر 2. اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں؟ جی بتائیں. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حسد کرتے ہیں. جی بیٹا. السلام علیکم. حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو بہت زیادہ گالیاں پکڑنے والے ہیں, اپنی زبان سے بے دریغ بولتے ہیں. اور جی کوئی ساتھی. جی وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں جو غالب لوگ بد اخلاق, اور اس نے اخلاق کا سب سے یہی درجہ ہے کہ کسی سے اپنا اٹھتا ہے اور اسی سے گرتا ہے. ٹھیک ہے, تشریف لائیں. الفاحش اور البذی یہ دو الفاظ ہیں. فحش گو یعنی گفتگو کے اندر کوئی لگی لپٹی نہیں ہے, بلنٹ ہو کے جناب دین کے خلاف بات ہو رہی ہے اور بے شرمی کی بات ہے. اور دوسرا گالیاں دینے والا. ماشاءاللہ. سوال نمبر 10. حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ جی آپ بتائیں. جی وعلیکم السلام. جو ہے وہ نیچے کو کہا جاتا ہے, اور رقص ہو رہا ہے تو نہیں کہا رہا تو آپ بتائیں. جزاک اللہ, تشریف رکھیں. جی جی وعلیکم السلام. حسد یہ ہے کہ کسی کو اپنے سے اوپر دیکھ کر, مالدار دیکھ کر اس کا حسد کرنا, اور کہ یہ مال مجھے مل جائے. اور رشک یہ ہے کہ یہ عبادت میں اگر میں تہجد نہیں پڑھتا تو میں رشک کروں کہ میں بھی تہجد گزار ہو جاؤں. عبادات میں رشک. کوئی اور ساتھی. جزاک اللہ, آپ بتائیں. یہ نوجوان ساتھی. جی جی اصل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے مار دیا تو اسے جلنا, اسے دیکھ کے کوئی مجھے ملے اور اسے دے, اسے جی گڈ. کا مطلب یہ ہے کہ اسے دیکھ کے خوش ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا مجھے بھی. گڈ, بڑا اچھا جی, بڑا اچھا سوال کا جواب دیا. حسد میں یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے, اس سے چھن جائے. اور رشک میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے, اس کو اور دے, مجھے بھی عنایت فرما. سوال نمبر 11. روز قیامت لوگ کون سی نیکیاں لے کر آئیں گے اور پھر کس وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ نیکیاں پوچھ لیں اور برائیاں پوچھ لیں, الگ الگ. کون دے گا؟ جی آپ بتائیں. نیکیاں صرف بتائیں جی, جو برائیاں ہیں وہ الگ پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کے مال بہت غلط ہوں گے, مال پڑھنے والے ہوں گے, بس رسوم اثرات ہوں گے, زکوٰۃ دینے والے ہوں گے. ٹھیک, زکوٰۃ جی میں نماز, روزہ اور زکوٰۃ. اب برائیاں پوچھ لیں. برائیاں بتا رہے ہیں. اب سب سے چھوٹا بچہ جو ہے نا, اس سے ہمیں دعوت دینی. جی بیٹا آپ بتائیں. برائیاں کون کون سی ہوں گی؟
वो लोगों का बातें होंगे मुझको होते होंगे आपस में लोगों को गाली देते होंगे। تشریف رکھیں جی بیٹا آپ بس آخری ایک گاڑی کلوز کرنا، دوسرا لوگوں کا ہاتھ مار کے کھانا، اور تیسرا لوگوں کی جیبوں میں آنا۔ بیٹھ جائیں تشریف رکھیں جی سر آپ بتائیں یہ بھائی جو بیٹھے ہیں آگے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حقوق العباد نہیں پورا کرتے ہوں گے اور ایک دوسرے کا مال جائز کھاتے ہوں گے اور آپس میں اپنا خون پائیں گے، جائز خون پائیں گے، ٹھیک اور 3 اور ہیں جی ایک جگہ آپ بتائیں۔ وعلیکم السلام۔ بات کا خیال نہیں رکھیں گے کہ دوسرے کا خون بہان گے، مال تو خدا حرام کر گے، خود عزت نہ ہے۔ جی اور کوئی ساتھی آپ بتائیں تشریف رکھیں۔ گالی گلوچ کرتے ہوں گے اور ان کا اخلاق نہیں اچھا ہوگا۔ کوئی دو پوچھ لیتے ہیں سب نہیں آ سب۔ سوال یہ ہے قیامت والے دن وہ جو شخص ہے جو نماز روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، یہ اللہ کے حق پورے کیے ہیں اس نے، اب حقوق العباد میں کون سے گناہ کیے ہیں اس نے؟ وہ 5 میں نے عرض کیے تھے۔ کس کو میں نے کہا تھا؟ جی آپ بتائیں۔ وعلیکم السلام۔ لوگوں کا حق ماریں گے اور قیامت کو اٹھنا میں ایسے جاتے جاتے ان کو ماریں گے، قیامت والے دن ان کا اپنا سوار ہے، اس کے جو نیکیاں ہوں گی ان کو دے دی جائیں گی، ان کے ساتھ جو گناہ ہوں گے ان کو اس کو بتا دیا جائے گا، تو جی میں دیا جائے گا۔ تشریف رکھیں جی بھائی آپ بتائیں۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ایک رہتا ہے ہاں جی مشکل سوال تھا ماشاء اللہ کیا اس میں گرانی ہے پہلے بھی پیسے تبھی اچھا طلحہ زبیر صاحب دو سوال نماز کے ترجمے کے بارے میں ہوں گے اور ایک سوال سیرت کے بارے میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ یہ کس سے پوچھنا ہے؟ کس سے پوچھنا ہے؟ آپ بتائیں۔ ابھی العاص بن ابی ربیع سے ہوا تھا اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا۔ تشریف لائیں تشریف لائیں ماشاء اللہ جی دو سوال نماز کے ترجمے کے بارے میں بات ہے آخرت انشاءاللہ شیخ صاحب جہاں سے چاہیں گے تو چاہ سنیں۔ اچھا جی نماز کے اندر سب سے اہم جو حصہ ہے نا جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ ہے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا۔ تو یہ امام صاحب جہری آواز میں پڑھ رہے ہوں تب یا سری میں پڑھ رہے ہوں تب سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو سورۃ الفاتحہ کا میرے ترجمہ سننا ہے جی، کون سنائے گا؟ سب سنائیں گے؟ آپ مائک دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بھی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔
الرحمن الرحیم بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم دکھا ہم کو سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان کی جن پر تیرا غضب نازل ہو اور نہ گناہ. ماشاء اللہ. تشریف لائیں. آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ عبد الرحمن. عبداللہ اور عبد الرحمن دو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی پسند ہیں. ماشاء اللہ. جی آپ سورۃ اخلاص کا ترجمہ سنائیں. اللہ الصمد اللہ میرے آیا ہے لامی علی تو لامی مولد اور نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے. لامی اللہ احد لم یلد کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے. نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. لفظی ترجمہ یاد کیا کریں. اس نے کسی کو جنم نہیں دیا ولم یولد اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا. آگے شاباش. جی جی آپ جی یہ آخر میں بزرگ تشریف لائیں. جی جی آپ تشریف لائیں. اس میں گرامی ماشاء اللہ. السلام علیکم.